مکالمہ کہتے ہیں دونوں طرف سے جو بات چیت ہوتی ہے جسے ڈائلاگ کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، عربی میں اسے حوار کہتے ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری نئی نسل کا، وہ یہ ہے کہ بزرگوں اور نئی نسل کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو گیا، ایک فاصلہ پیدا ہو گیا، اور وہ فاصلہ دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جس دور میں فاصلے سمٹ گئے ہیں اور معاملات انسانوں کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور ہم مختلف قسم کے ڈیزاسٹرز کا، آفات کا، بلیات کا اس وقت ہم سامنا کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو عدم توازن ہے وہ صرف کلائمیٹ چینج میں ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ ہمارے باطن میں بھی ایک کلائمیٹ چینج ہوا ہے، عدم توازن کا ہم شکار ہوئے ہیں۔ ہمارا رویہ شدت پسند ہو گیا، ہمارے معاملات کنٹرول سے باہر ہو گئے، اور عدم برداشت اس حد تک آگے بڑھی کہ معمولی معمولی بات کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کی جان دے دی جاتی ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آقا پر، جن کے قلب انور پر نازل ہونے والی کتاب میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کا مسیحا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ریونٹ میں واقعہ ہوا، چند روپے کے اوپر، لین دین کے اوپر جو ہے تو تکار ہوئی، اور پھر ان دو بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، اور پھر جنہوں نے یہ جرم کیا تھا ان کو بھی انکاؤنٹر کر کے ان کو بھی مار دیا گیا۔ تو چار قیمتی جانیں ضائع، کس وجہ سے؟ صرف زبان۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سنانا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، سننے کے لیے دل تیار نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کان دو دیے ہیں، زبان ایک دی ہے۔ سننا زیادہ ہے اور بولنا کم، اور ہمیں تلقین بھی کی گئی ہے کہ تھوڑا بولیں لیکن اچھا بولیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات میں ہمیں یہ بھی نصیحت کی گئی ہے، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پاتا ہے۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین گفتگو وہ ہے جو تھوڑی ہو اور دلیل پر مبنی۔ لیکن آپ دیکھ لیں اس دور میں ہم جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ عجیب دور ہے کہ بے تحاشا بولنے والے، بے تکان بولنے والے، بغیر سوچے سمجھے بولنے والے، لفظوں کا ایک احترام ہوتا ہے، لفظوں کی ایک حرمت ہوتی ہے، الفاظ کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ گولی، تلوار، خنجر کے زخم منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے ادا کیے گئے الفاظ کے زخم منتقل نہیں ہیں۔ لیکن ہم اپنے بزرگوں کے برعکس بہت زیادہ بد احتیاطی کے مرتکب ہو رہے ہیں اس وقت، اور اس سے کوئی شعبہ بھی مستثنا نہیں ہے اس دور زوال سے، اس فتنے سے، چاہے سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو،
یا ممبر و محراب ہو، ہم سارے اس کا شکار ہیں اس وقت۔ الفاظ کے استعمال میں بہت زیادہ عدم احتیاط کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے ان کے ہاں عقائد اور نظریات مقدم ہوتے تھے، غالب ہوتے تھے، جذبات اور کیفیات مغلوب ہوتی تھی۔ لیکن ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں، عقائد اور نظریات مغلوب ہو گئے ہیں، جذبات اور کیفیات غالب آ گئے۔ اب جس کا جو ذوق آتا ہے وہ نیا فرقہ بنا کے کھڑا ہے، جو جس کے دماغ میں آتا ہے ایک نیا فتنہ، نیا محشر برپا کر کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ہم اس وقت زوال در زوال، فرقہ در فرقہ، اب ایک ایک فرقے کے اندر کئی کئی فرقے وجود پا چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف بد احتیاطی ہے، اور اس میں بھی بد احتیاطی میں سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ ہوس شہرت ہے۔ اب مسئلہ علی مرتضیٰ صاحب کا اور میرا ہے جو بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے، جو گفتگو کر کے حل ہو سکتا ہے، لیکن میں اسے سوشل میڈیا پر ڈالنا چاہتا ہوں جس کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ میرے اندر ایک شہرت کی ہوس ہے، اس کی میں تسکین چاہتا ہوں، اس جذبے کی میں تسکین چاہتا ہوں۔ مجھے یاد آیا ابھی بات کرتے ہوئے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان شیطان پر کئی حوالے سے حملہ پر ہوتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، منہاج العابدین میں انہوں نے بیان کی ہے۔ پہلا حملہ اس کا یہ ہے کہ جو کافر ہے وہ اسلام کی طرف نہ آئے، جو گمراہ ہے وہ ہدایت کی طرف نہ آئے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوگی۔ دوسرا حملہ کرتا ہے اگر کوئی شخص گمراہی سے ہدایت کی طرف آ رہا ہے، چل پڑا ہے، کفر سے اسلام کی طرف چل پڑا ہے، تو وہ اس کو شیطان اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، پنکھ کٹے چلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی جگہ صدقہ دینے کے لیے نکلے ہیں یا کچھ عطا کرنے کے لیے نکلے ہیں، راستے میں آپ کو ایسی پسوڑی پڑے گی، ایسی الجھن پڑے گی کہ جس طرف آپ جا رہے تھے آپ اس سے ہٹ کر کسی اور طرف چل گئے۔ وضو کر کے نماز کے لیے نکلے، اچانک فون آئے گا، اچانک بیل بجے گی، یعنی جو جا رہا ہے خیر کے راستے کی طرف اسے اس راستے سے ہٹانا، یہ شیطان کا دوسرا عمل۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب کوئی شخص جو کرنا چاہتا ہے وہاں تک پہنچ جائے، مثلا نماز کے لیے جا رہا ہے، نماز میں پہنچ چکا ہے، تو تیسرا حملہ وہ کرتا ہے ریاکاری۔ جیسے جیسے لیول بڑھ رہا ہے ویسے ویسے حملے کی شدت بھی بڑھ رہی ہے۔ تیسرا حملہ یہ ہے۔ اور اگر ریاکاری سے بھی بندہ بچ جائے تو پھر شیطان انسان پر جو چوتھا حملہ کرتا ہے وہ عجب کا ہے، خود پسندی کا ہے، نرگسیت سے کہتے ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کرتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں سخاوت کرتا ہوں، دوسروں کو تحقیر سے دیکھنا جو ہے وہ۔ اور پانچواں حملہ جو ہے، اب جو ان سارے حملوں سے بچ گیا، سارے حملوں سے بچ گیا ہے، پانچواں حملہ اس پر شیطان ہوس شہرت کا کرتا ہے، اسے شہرت کی ہوس میں مبتلا کرا۔ اور بڑی بڑی شخصیات اس کا شکار ہوتی ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہو بھی رہی ہیں۔ آپ منہاج العابدین پڑھیں امام غزالی کی، آپ کو سمجھ آئے۔ اور جو چھٹا اور آخری حملہ ہے وہ تقدیر کے مسئلے میں اڑ جاتا ہے کہ جب عذاب ہے یا ثواب ہے لکھا ہوا ہے، اس طرح کی لا یعنی بیان میں ڈال کے بندے کو فائدہ۔
تو ہم اس وقت ہم میں سے اکثر سیاسی، سماجی یا مذہبی کوئی شعبہ بھی خالی نہیں ہے، ہم اس وقت ہوا سے شہرت والے حملے کا شکار ہیں۔ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو سامنے لانا چاہتا ہے، اپنا علم بیان کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو کنونس کرنا چاہتا ہے، یعنی دین کا جو مقصود ہے دعوت یا ابلاغ یا لوگوں کے دل تک حقیقی پیغام پہنچانا، وہ پس منظر میں چلا گیا۔ اور شہرت، ہوس، شور و غوغا، پگڑی اچھالنا، کیچڑ اچھالنا، فتوے لگانا، شعلے برسانا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، یہاں سے تو محبت کا پیغام جانا چاہیے، لیکن یہاں سے نفرت کا پیغام جا رہا ہے۔ سوسائٹی اس کا شکار ہے۔ میں آج کی نشست میں اسپیشل اس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرنی ہے۔ اسی وجہ سے ہماری نسل مذہبی طبقے سے متنفر ہو رہی ہے اور متنفر ہو کر ملحد بن رہی ہے، دین بیزار ہو رہی ہے، یہ غیب پیدا ہو۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ مذہبی طبقے کی بے حکمتی ہے، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، جو قیادت ہے، ہم اس طرح ٹیکل نہیں کر پائے۔ دوسرا یہ مشینی دور ہے، پہلے جو بزرگ ہوتے تھے آج بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کسی کی بات سن سکتے تھے، حوصلہ ہوتا تھا، برداشت کر سکتے تھے، کوئی گھنٹہ گھنٹہ بھی سناتا تھا تو وہ سن لیتے تھے، ساری ساری رات دل سے ہوتے تھے، بزرگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں۔ آج ہماری نئی نسل کی جو کنسنٹریشن ہے، ارتکاز ہے، وہ ٹک ٹاک کی وجہ سے 1-1.5 منٹ تک سمجھ آئے گا۔ یہ بھی ایک ظلم ہے، ایک انتشار ہے شخصیت کے اندر، ایک فطرتی جو ہے وہ انتشار ہے فطری، جس کے اندر شخصی انتشار، جس کا ہم شکار ہے۔ کنسنٹریشن ہے ہی نہیں، توجہ ہے ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دل سے رقت ختم ہو گئی، اداس ختم ہو گئے، آنسو ختم ہو گئے۔ جب آپ کو یکسوئی نصیب نہیں ہے، جب مراقبہ نہیں ہوگا، تو مشاہدہ والی کیفیت کیسے پیدا ہوگی کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ اسے، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا۔ یہ دونوں کیفیات ہم سے چل گئے، دونوں کیفیات ہم سے روٹ گئے، ہم انتشار کا شکار ہیں۔ ماں ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، عجیب افراتفری میں ہے ہم۔ اور اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جسے مسجد میں آ کر بھی سکون نہ ملے۔ آپ دیکھیں سلام پھرتا ہے کس طرح گردنیں پھیلاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، ہم سارے اس پہ چلی گئے، مسجد میں آ کر بھی سکون نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں جہاں اور اثرات ہیں، اس میں سے ایک اثر جو ہے وہ آپ کے موبائل کا ہے، لیپ ٹاپ کا ہے، ٹیبس کا ہے، یہ بہت بڑا اثر ہے۔ کہا جاتا ہے دو پیرنٹس ہوتے تھے نا پہلے، والدین اور دوسرا اساتذہ۔ ان کو روحانی والدین کہا جاتا تھا، ان کو پیدائش کا سبب جو والدین حقیقی کہا جاتا تھا۔ لیکن نئی نسل کو ٹیکل کرنے میں حقیقی والدین بھی ناکام ہو گئے ہیں اور روحانی والدین اساتذہ بھی ناکام ہو گئے۔ اب نئی نسل کا نیا پیرنٹ ہے، وہ سکرین ہے، موبائل، لیپ ٹاپ، یہ سکرین ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ کیوں تیار نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اسے وہاں سے مل رہا ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ جو معلومات، چٹخارے والی معلومات، چٹخارا ٹائپ سمجھتے ہیں، کھٹی میٹھی قسم کی معلومات جو وہاں سے ملتی ہیں، جو طنز، جو شعلے، جو آفت، جو نفرت ادھر سے ملتی ہے، وہ آپ کے پاس نہیں۔ جو ایک انفارمیشن کا سیلاب ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ جو گندگی سکرین کے اندر ہے
وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کو، لیکن ہم سسٹم بنانے میں کلیتاً ناکام ہو گئے. بچہ رو رہا ہو، ماں موبائل پکڑا دیتی ہے. باپ گھر جائے، بھائی بہن لڑ رہے ہو تو موبائل میں نے دینا. یعنی وہ جو ماں باپ کے ساتھ صحبت تھی، تعلق تھا، بیٹھنا تھا، وہ چھن گیا. وہ جو کنورسیشن تھی، گفتگو ہوتی تھی، مشاورت ہوتی تھی، تبادلہ خیال ہوتا تھا، ایک جگہ پر لوگ بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، مسائل ڈسکس ہوتے تھے، پریشانی، شکوے، شکایتیں، وہ ختم ہو گئی. اب ہر بندہ انفرادیت پسندی کے خول میں مبتلا ہو. ہر بندہ الگ اپنی ایک دنیا بسا کر بیٹھا ہوا ہے. چار لوگ گھر میں ہیں، چاروں موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں. بے شمار اب تصویریں دیکھتے ہوئے چاروں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، پانچوں سکرین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے. مشینیں کبھی انسان کی جگہ نہیں لے سکتی. مشینیں انسان کی جگہ، کہ مشین میں احساس نہیں ہوتا، مشین میں جذبات نہیں ہوتے. اے آئی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ایک اسسٹنٹ ہے آپ کا، ریسرچ اسسٹنٹ ہے، معلومات دیتا ہے، لیکن اس میں جذبات و احساسات نہیں ہے. تو ہم اسی لیے علامہ نے کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مرفت کو کچل دیتے ہیں آلات. ہم اتنے مشینی ہو گئے، اتنے مشینی ہو گئے کہ جذبات و احساسات کا جنازہ اٹھا دیا. اس وجہ سے ہماری نسل ہم سے دور ہو گئی. ہاں، اس کا طریقہ تھا، یہ آیا تھا، یہ استعمال کی چیز ہے نا، اسے استعمال کریں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے پر بستر کے اندر بھی موبائل پہ بندہ لگا ہوا ہے، لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے، گان دیکھ رہا. ہماری نسل اس کا شکار ہے. اس کا کوئی نہ کوئی ٹائم ٹیبل بناتے ہیں نا. اللہ نے جو ٹائم ٹیبل دیا ہے اتنا خوبصورت ہے. ہم 5 نمازیں پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھیں، بے شمار فتنے ویسے ختم ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. صبح تک جاگنا ہے، سارا دن سونا ہے. یہ ایک عجیب ظلم ہے جس کا ہم شکار ہو گئے. یہ میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ ایک علمی نشست بن گئی ہے سالانہ. آپ کے ہاں جو گفتگو ہوتی ہے، احباب تشریف لاتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے زندہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے زندہ مسائل کو حل کریں، اور جو اپنے زندہ مسائل کو حل نہیں کرتی قومیں اور ماضی میں ہی الجھی رہتی ہیں، جس طرح آج کل خصوصاً سماج اعظم الجھا ہوا ہے. جو صرف ماضی میں الجھے رہتے ہیں ان کا حال کبھی خوشحال نہیں. جن کا حال خوشحال نہیں ہوتا ان کا مستقبل ہمیشہ مخدوش ہوتا ہے اور مشکوک ہوتا ہے. علامہ نے کہا تھا، وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں. جو قوم آج کی قدر نہیں کرتی اس کے مستقبل، اس کا مستقبل کبھی روشن نہیں. اور ہم اس کے شکار ہیں اس وقت. بحیثیت سواد اعظم ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکل کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ مثلاً آپ گھر میں آئے ہیں، بیٹا کالج سے آیا، یونیورسٹی سے آیا، بیٹی پڑھ کے آئی، باپ جاب سے آیا. آپ ایک ٹوکری بنا لیں، آتے ہی موبائل اس میں رکھ دیتے، کھانا اکٹھے کھاتے، نماز پڑھتے، ضرورت کو کوئی چیز آتی اس کو آپ بیل آتی آپ فون سن لیتے. میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا. ہمارے ایک دوست ہیں حاجی محمد امین صاحب فیصل آباد میں، جمعہ کا جب ٹائم ہوتا تھا یا وہ جو وقت ہوتا تھا تو ان کا موبائل آف ہوتا تھا. کسی نے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، کال نہیں ملتی. انہوں نے کہا جب جو وقت اللہ کا ہے پھر دنیا سے رابطہ بند. لیکن ہم جو ہے اس سے اوپر چلے گئے، اس سے ماورا ہو گئے. تو یہ ایک خطرناک سچویشن ہے جس کا ہم شکار. تو ہمیں اپنا کوئی نہ کوئی سسٹم بنانا پڑے گا.
ہمیں اپنی مجلسی زندگی کو بحال کرنا پڑے گا. صحبت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. اب یہ والد کی ذمہ داری ہے، والدہ کی ذمہ داری ہے، وہ قانون بنا لے، کوئی رول بنا لے کہ اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے تک سو جانا ہے، اتنے بجے جاگنا ہے. مشکل ہوگی، لیکن اگر آپ حل نہیں نکالیں گے تو آپ کی آنے والی نسل بیمار نسل ہوگی. جس کی نیند ہی پوری نہیں ہے اس نے کیا کام کرنا ہے؟ بے خوابی کا شکار مست الست قسم کی نسل ہو جو آج کل ہے. برگر اور پیپسی کوک اور اس طرح کی فاسٹ فوڈ. جو ایک متوازن نسل ہے، آپ متوازن غذا کھائیں گے تو متوازن وجود بنے گا. غذا متوازن نہیں ہے تو پھر آپ کا وجود بھی متوازن نہیں ہوگا. جب وجود متوازن نہیں ہے تو دماغ کیسے متوازن ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایک تھیسس ہے، ایک پرابلم سٹیٹمنٹ ہے، ایک مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں. مثلا پہلا جو دور ہوتا تھا نا وہ ادب آداب کا دور تھا. ٹھیک، بڑوں نے کہہ دیا چھوٹوں نے مان لیا. لیکن اب وہ دور نہیں ہے. اب نئی نسل دلیل مانتی ہے، لاجک مانتی ہے. اب دلیل دیں کہ وہ قائل ہوگی، ورنہ سوشل میڈیا کے اوپر کئی نمونے بیٹھے ہوئے جن کو سن کر وہ متاثر ہوگی اور عقیدہ بھی خراب کرے گی، ایمان بھی خراب کرے گی. ایسا ایسا ایمان سے بھی ماورا الحاد کی طرف چل رہے. ہمیں چھوٹی چھوٹی نشستیں بنانے کی ضرورت ہے. والدین اور اساتذہ کو خصوصاً تعلیمی اداروں میں اور مساجد میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز شروع کرنے کی ضرورت ہے. ایک مثال میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ جو برائی کے اڈے ہیں وہ 24 گھنٹے کھلے ہوئے، لیکن مسجدوں کو ہم نے تالے لگے. جہاں آدمی آ کر رو سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، ان کو تالے لگا دیا. آزان سے 15 منٹ پہلے کھول دی اور آزان جماعت کے 15 منٹ بعد بند. اگر کوئی توبہ کرنا چاہے، رات کے اندھیرے میں رونا چاہے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرنا چاہے تو وہ کدھر جائے؟ گھر تو یہ ماحول نہیں ہے. مسجد ہو سکتی تھی اس وقت. یہ ایک ظلم ہوا اور پھر نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اور جب کوئی بچہ بات کرتا ہے بڑے اس کو سمجھ ڈرتے ہیں تو گستاخ ہو گیا ہے، تو بے ادب ہو گیا ہے. اب معاملہ اتنا کہنے سے بہت آگے چلا گیا کیونکہ سکرین اس کے ہاتھ میں ہے. آخری بتائیں گے وہ 10 لوگوں کی باتیں سن کے جو اس کو اچھی لگے گی وہ مانتے ہیں. اختیار آپ کے پاس نہیں رہا. میرے پاس میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ مثالیں رکھتا ہوں سیرت طیبہ سے. کسی کو آپ نے قائل کرنا ہے تو اس کی بات کو سننا ہو. اگر آپ نہیں سنیں گے تو وہ پھر گلاوا بنتا رہے گا، بنتا رہے گا، بنتا رہے گا. پھر کسی دن پھٹ پڑے گا. پھر وہ بات کو کہہ سکتا ہے بھائی آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا. کسی دن وہ ماں کے ساتھ لگ پڑے گا کیونکہ لاوا بنا ہوگا تو دل سے بات نکالی نہیں، زبان سے ادائق نہیں ہوگی، جذبات بڑھتے ہوئے ہیں. یہ جو بیٹھنے کا انداز تھا نا، اکٹھے کھانا کھانا، اکٹھے بیٹھنا، وہ ساری جو جذبات اور کیفیات والی چیزیں ہوتی تھی وہ ریلیز ہو جاتی تھی. وہ زبان سے نکل جاتے تھے، بندہ ریلیکس ہو جاتا. اور جب جذبات ریلیز نہ ہو سکے تو بندہ پھر ایکم مانگتا. پھر جہاں اس کو غصہ آئے گا تو سارا غصہ اکٹھا ہو کے اس کو پھر بلکہ پھر وہ بندہ بھی آگے مار سکتا ہے، بندے بلکہ مار سکتا ہے، فتنہ برپا کر سکتا ہے کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملا بولنے. ایک تو یہ پہلو ہم نے دیکھنا ہے. سننے کی عادت ڈالے، بولنے کی عادت تھوڑی سی کم کرے. ایک بات. دوسرا یہ کہ جو بات کرنی ہے تھوڑی سی تحقیق کے ساتھ کرے. صرف چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سی یا اے آئی کے پیچھے نہ چلیں. اس میں بہت غلط قسم کی انفارمیشن بھی موجود ہے. ہم ریسرچ پڑھاتے ہیں
کافی دفعہ چیزیں ہم چیک کرتے ہیں، کراس چیک کرتے ہیں، کسی کی کتاب ہوتی ہے کسی کے نام کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے بڑے مسئلے ہیں۔ کلیتاً آپ، یہ مشین ہے، مشین پر آپ کلیتاً اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں جو فیڈ کیا گیا ہے اس میں وہی بولتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں جذبات و احساسات نہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کسی کو ٹیکل کرنے کا کہ اس کی بات سنی جائے اور اس کو جواب دیا جائے۔ دوسرا طریقہ، اس سے بھی زیادہ جو مؤثر طریقہ ہے، وہ آپ کا حسن اخلاق ہے، جو مشین کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کا کردار ہے، وہ آپ کی مسکراہٹ ہے۔ لیکن یہ چیزیں بھی ہم سے رخصت ہو گئی۔ مثلا کوئی بچے پیچھے شور کرے یا شرارت کرے تو بابا جی اس کو تھپڑ لگا دیتے ہیں۔ کوئی ایک نوجوان ہاف سلیو لیس میں مسجد میں آ گیا ہے تو اس کو ایسی ڈانٹ پلائیں گے وہ دوبارہ رخ نہیں کرے گی۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی برائی کے سمندر سے اٹھ کر یہاں تک پہنچا۔ ہمیں تو چاہیے تھا ہم اس کو ویلکم کرتے، مسکرا کے دکھتے، اس کو تھپکی دیتے، باقی چیزیں تو ثانوی ہیں، ایسا ایسا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچوں کے لیے سجدے کو لمبا کر سکتے کیا کہ نہیں؟ حسنین کریمین کے لیے بھی اور حضرت امامہ حضرت زینب کی جو بیٹی تھی ان کے لیے بھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہی سجدے میں جاتے انہیں بٹھا دیتے، پھر سجدے سے جب کھڑے ہوتے قیام کے لیے اٹھا کر پھر اپنے ساتھ۔ اتنی توجہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھیں کہ میں نماز کو لمبا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اسی دوران مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز ہوتی تو میں اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کسی ماں کو اس کے بچے کے رونے کی وجہ سے میں تکلیف دوں، میں اپنی نماز مختصر کروں۔ تو جن بچوں کے لیے نماز مختصر ہو سکتی ہے، سجدے لمبے ہو سکتے ہیں، ان کو جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے اتر کر اٹھایا جا سکتا ہے، ان بچوں کا آپ شور کیوں نہیں برداشت کر سکتے، شرارتیں کیوں نہیں برداشت کرتے؟ ان کو آنے دیتے۔ اب سجدہ لمبا ہو گیا، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، آپ اٹھے ہی نہیں، حدیث پاک تو مفہوم میں عرض کر لوں، کافی دیر ہو گئی تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ کیا ہوا ہے، حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ میں نے دیکھا اوپر بچہ حضور کی پشت پر کھیل رہا، آپ سجدے میں۔ جب سلام پھرا تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم تو پریشان ہو گئے تھے، کوئی حادثہ رونما ہوا یا وہی نازل ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، بچہ میری پشت پر سوار تھا تو میں نے اس لیے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ جب تک اس کا جی نہ بھر جائے میں کیسے سر اٹھاؤں۔ ہمیں اس وقت اخلاق کی ضرورت ہے، اگر اپنی نسل کو ٹیکل کرنا ہے، اپنے قریب کرنا ہے تو آپ محبت کے ساتھ آپ قریب کر سکتے ہیں، سختی کے ساتھ آپ قریب نہیں کر سکتے، آپ باغی بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی لوگ آتے تھے، میں چاہتے ایک مثالیں دیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کیسے ٹیکل کرتے تھے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، یہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے، کسی وقت اس کو پورا بیان کریں گے، آج صرف تمہید باندھی ہے اور تھوڑی سی میں مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک شخص آیا، عربی تھا، وہ دعا کر رہا ہے اللہ مرحمنی و محمد ولا ترحم معنا احد۔ عربی ہے، دعا کر رہا ہے اے اللہ میرے اوپر بھی رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحم فرما، ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کہا اس نے؟ کیوں کہا؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ بدو تھا، عربی تھا، اس نے مسجد نبوی شریف میں پیشاب کیا، صحابہ کرام دوڑے اس کو مارنے کے لیے یا سختی سے دیکھا، جو بھی سچویشن تھی، اب اس کے دل میں وحشت پیدا ہوئی،
جب صحابہ کرام اس کی طرف جا رہے تھے یا گھوم رہے تھے یا دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع کیا، اسے کچھ نہ کہو، پیچھے ہٹو۔ اس نے اپنی ضرورت پوری کی، جو یورین پاس کرنا تھا جو کیا اس نے، اس کے بعد وہ فارغ ہوا، تو آ کر اس نے یہ پھر دعا کی، دہشت پیدا ہو گئی نا باقی کہ میری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما اور کسی پر رحم نہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا لقد حجرت واسعا، اے عربی تو نے اللہ کی بڑی وسعت والی نعمت جو رحمت ہے اس کو تو نے بہت محدود کر۔ یہ جو اخلاق ہوتا ہے نا کسی بھی معاملے میں بڑی نعمت۔ آپ 6 ماہ کا بچہ ہے، 3 ماہ کا بچہ ہے، آپ اسے منہ بنا کے دیکھیں نا تھوڑا سا سختی سے، آپ سے منہ پھیر لے گا۔ شعور 18 20 25 سال کا نوجوان، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس پر سختی کریں گے اور آپ سے محبت کریں گے؟ آپ اس کو وحشت میں مبتلا کریں گے اور وہ آپ کے پاس بیٹھے محبت سے قریب کر سکتے۔ اچھا ایک اور طریقہ ہے، آج کی نسل سے پوچھے نا بیٹا کیا حال ہے، ابو ٹھیک، بس ٹھیک، کدھر گئے تھے؟ سبزی لے آئے، لیکن وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دے رہا ہوں۔ اب بزرگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح بچوں کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اگر چھوٹا بچہ ساتھ لے آئے نا، آپ نماز شروع کرے نا، بچہ رونا شروع کر دے گا، کیوں؟ اسے توجہ نہیں ملی نا چاہتے لگا، اسے ہر وقت توجہ چاہیے۔ اسی طرح بزرگوں کو بھی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہماری نسل کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ہاں نہ میں جواب دے کہ موبائل پہ لگ گئے، لیپ ٹاپ پہ لگ گئے، بیٹھ گئے۔ آپ کے والدین کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی صحبت کی ضرورت ہے، آپ کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پہلو بھی دیکھنا ہے، اس کی بھی پریکٹس نئی نسل کے سامنے میں یہ جو مقدمہ رکھ رہا ہوں بزرگوں کا، اس پر توجہ کریں، اس طرح کی عادتیں چھوڑیں اور اپنے والد کے قدموں میں آ کر بیٹھیں، والدہ کے پاس بیٹھ جائیں، موبائل کو باہر بیٹھ جائے، موبائل چھوڑ دیں۔ آپ بیٹھیں گے، آپ کو وہ نعمتیں منتقل ہوں گی، وہ جذبات و احساسات منتقل ہوں گے۔ مشین کے لیے تو آپ کو بٹن دبانا پڑتا ہے نا، میسج کرنے کے لیے بٹن دبانا پڑتا ہے۔ یہ جو ماں باپ سے محبت کے جذبات آپ میں منتقل ہوتے ہیں نا، اس کے لیے کسی بٹن کی ضرورت نہیں، وہ ایک تعلق بنے گا۔ تو جب آپ ماں باپ کے پاس بیٹھیں گے نہیں، تو پھر جب ماں باپ بوڑھے ہوں گے ان کو پھر گولڈ سینٹر میں پھینکیں گے، جو کہ آپ کو پاس بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ ان کی کھانسی آپ سے برداشت نہیں ہوگی، آپ کو نفرت ہوگی، ان کی تکلیف آپ سے دیکھی نہیں جائے گی، کیونکہ آپ کو عادت ہی نہیں ہے ان کے پاس بیٹھنے کی۔ آپ ایک دن برداشت کریں گے، 2 دن اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے، اٹھا کے ان کو گولڈ سینٹر میں پھینکائیں گے، جس طرح یورپ میں ہوتا ہے۔ رشتوں کا جنازہ اٹھ گیا۔ اس لیے ہمیں اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے، بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی، تاکہ ہم یہ گیپ، یہ دوری جو ہے اس کو قریب کر سکے۔ اب ہماری کیفیت کیا ہے؟ باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھا ہے، ماں بیٹی کے ساتھ ہے، بیٹی ماں کے ساتھ ہے، لیکن پاس بیٹھے ہوئے بھی موبائل میں لگے ہوئے، دماغ کہیں اور ہے، میسجنگ ہو رہی۔ کسی نے کہا تھا بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی، قربتوں کی پاس بیٹھ کر بھی دور ہے، بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی، وہ میرے پاس رہا اور مجھے کبھی نہ ملا۔ وہ میرے پاس رہا اور مجھے، وہ فارسی کا شعر ہے، با منے پیشے منے در یمن، بے منے پیشے منے در یمن، کہ تو اگر میرے ساتھ بیٹھا ہو، میرے پاس بیٹھا ہو اور میرے سامنے بیٹھا ہو، ساتھ بھی ہو سامنے بھی ہو، لیکن تیرا دماغ کہیں اور ہو، توجہ کہیں اور ہو،
تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص یمن میں بیٹھا ہوا ہے، پاس بیٹھ کر بھی دور ہے، اور اگر توجہ ہو تو کوئی شخص یمن میں بھی بیٹھا ہوا ہو، وہ ایسے لگتا ہے جیسے محبوب خدا کے پہلو میں بیٹھا ہوا۔ وہ تو حضور کی داڑھی مبارک کے کتنے بار سفید ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، وہ ایسے کر لیں۔ اس وقت ہمیں ایک دوسرے کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، بزرگوں کو نئی نسل کے، نئی نسل کو بزرگوں کے، اس لیے بزرگوں کو نئی نسل کی ضرورت ہے اور نئی نسل کو بزرگوں کی ضرورت ہے۔ آپ تو مشینیں وہ سکون نہیں دے سکتی جو بزرگوں کی صحبت میں ملے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ماں کی ایک مسکراہٹ جو ہے نا، دنیا کی کوئی لغت اس مسکراہٹ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مشکل وقت میں باپ کی جو ترقی ہے، دنیا کا کوئی انسائکلوپیڈیا لغات کا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ لفظ تو کمزور ترین ذریعہ اظہار ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں صرف اشارہ چاہتا ہوں۔ کمزور ترین ذریعہ اظہار جو ہے نا وہ الفاظ ہیں، اور جس کے استعمال میں بد احتیاطی کے ہم اس وقت مرتکب ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں مثال کے طور پر علی مرتضیٰ صاحب سے میری لڑائی ہو، فرض کی، اب بالکل تعلقات جو ہے، تعلق بڑا اچھا تھا، اچانک کوئی غلط فہمی ہوگی، تعلق ٹوٹ گیا۔ اب میں بھی اندر سے ٹوٹا ہوا ہوں، یہ بھی ٹوٹے ہوئے، لیکن نفرت پیدا کر دی گئی، آگ بھڑکا دی گئی۔ اب اگر میں حوصلہ کر کے یا علی مرتضیٰ صاحب حوصلہ کر کے آ جائے میرے پاس، یا میں ان کے پاس چلا جاؤں اور کہوں یار مجھے معاف کر، ٹھیک ہے مجھے، یا میں صرف مسکرا کے دیکھ لوں اس کو، وہ ساری نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے۔ بات صرف اتنی سی ہے نا، ہمارا مسئلہ ہے نا کہ جو ہوا کہ راستے یا ادا نہیں رہے، وہ بھی اللہ پرست تھا، میں بھی اللہ پرست، ہمارا کا شکار ہو گیا نا، ہمارا جیت گئے، رشتے ہار گئے۔ وہ جو ایک مسکراہٹ ہے نا، دوست کی مسکراہٹ، جس کا بندہ عادی ہوتا ہے، سارے شکوے شکایتیں اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ حضور دل عجب حادثہ ہوا یارو، دل کے اندر ایک عجیب حادثہ رونما ہوا۔ حضور دل عجب حادثہ ہوا یارو کہ ہر حرف شکایت میں خودکشی کر، میں تو گیا تھا لڑنے، ان کی ایک مسکراہٹ نے مجھے گھیر کر۔ یہ احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے، کس طرح اس سے میں اظہار تمنا کرتا، کس طرح اس سے میں اظہار تمنا کرتا، لفظ سوجھا تو معانی نے بغاوت کر، لفظ سوجھا تو معانی نے، یہ جو پوسٹر جیسٹر ہے نا، آپ کی جیسٹر، یہ مسکراہٹ ہے، آنکھوں کی چمک ہے، یہ جو تعلق ہے گرم جوشی سے ملنا ہے، معانقہ کرنا ہے، ہاتھ ملانا ہے، کہ مشین نہیں دے سکتی آپ کو، یہ انسان نہیں دے سکتی، اور اس کی لذت بھی ہوگی۔ کسی کا ایک پیار سے بولا ہوا جملہ ساری زندگی دل سے نہیں نکلتا ہے، اور اسی طرح تلخ بات بھی دل سے نہیں نکلتا۔ ہم نے لفظوں سے مرہم کا کام لینا تھا، لیکن اس وقت ہم لفظوں سے زخمی کرنے کا کام لے رہے ہیں۔ لفظ کلہاڑی بنے اور بات آری ہوئی، آری کافی ہے، لفظ کلہاڑی بنے اور بات آری ہو گئی، مجھ سے کل بے ساختہ تقریب کاری ہو گئی۔ ہم میں سے ہر شخص تقریب کار بنا، تیری لگانی ہے، حالانکہ لفظ میں نہیں جانتا، کمزور ترین ذریعہ اظہار ہے، خاموشی میں ہے وہ بات، لفظ و معنی جوڑے ہاتھ۔
جتنی پاور خاموشی میں ہے نا وہ لفظوں میں ہے ہی نہیں۔ لفظ اور معنی بے بس ہے خاموشی کی آگے۔ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، بلکہ اس کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے۔ علامہ اقبال، دو واقعے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی فرصت ملتی تو میں اپنے والد صاحب کی صحبت میں بیٹھتا، ان کی صحبت میں گزارا ہوا آدھا گھنٹہ جو تھا نا، وہ یورپ کی اعلیٰ ترین لائبریریوں میں گزارے ہوئے کئی گھنٹوں پر بھاری ہوا۔ اور آگے سنیے، وہ کہتے ہیں اکثر اوقات بات بھی کوئی نہیں ہوتی، بات بھی کوئی نہیں ہو رہی، لیکن سینکڑوں لائبریریوں میں گزارے ہوئے وقت سے بہتر وقت وہ ہے جو آپ نے اپنے والد کی قدموں میں بیٹھ کر گزارا، والدہ کی صحبت میں بیٹھ کر گزارا۔ شیخ صدر الدین کولوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ اکبر کے خلیفہ تھے، ان کی اور مولانا روم کی ملاقات ہوتی، کہتی ہیں 3 گھنٹے ملاقات جاری ہوتی اور گفتگو کوئی نہیں ہوتی، گفتگو کوئی نہیں ہوتی۔ یوں شمع جمع ہوئے در اہل زباں ہزار، شمع کو دیکھا موم بتی جل رہی ہو، زبان کی طرح اس کا شعلہ ہوتا ہے۔ یوں شمع جمع ہوئے در اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ ادھر تو ہم بولنے میں ظاہر کرتے ہیں، ہر بندہ سنا تو دیکھیں تو صحیح ہے ایک دوسرے کو، دیکھنے میں زیادہ لطف ہے، ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھنے میں زیادہ لطف ہے، ہاتھ ملانے میں، مسکرا کر ملنے میں، یہ لفظ اس کے سامنے بے بس ہے۔ جو تو معجزے سکوت کے ہم کو بھی کر عطا۔ آپ بتائیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو والدہ کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، والد کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں؟ تو معجزے سکوت کے خاموشی کے مضمون، تو معجزے سکوت کے ہم کو بھی کر عطا، ہم حال دل سنائیں مگر گفتگو نہ ہو۔ کوئی اس طرح کا بھی ماحول بنائے نا، تھوڑا سا بیٹھنے کی عادت ڈالے، اکٹھے کھانا کھا لیں، اکٹھے ناشتہ کر لیں، اکٹھے چائے پی لیں۔ مطلب میں گزارش کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے، اپنی مجلسی زندگی کو آباد کریں، آپ بچ جائیں گے، ورنہ آپ ذہنی انتشار کا شکار ہوں گے، معاملہ خود کش تک چلا جائے گا، جا رہا ہے۔ جیسے ہی اپ سیٹ ہوتا ہے بندہ، یعنی مشکل سے مشکل امتحان میں آپ پھنس جائے نا، تو والد کا صاحبان آپ کو سہارا کرے۔ جب والد کے ساتھ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے تو پھر اس مشکل میں آپ کیا کریں گے؟ جب ایسی امتحان میں پھنس جائے جہاں سے نکلنا ممکن ہو، ماں کے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو اس مشکل سے نکال سکتے، لیکن کب؟ جب آپ کا تعلق ہوگا، تعلق ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب کبھی گفتگو ہوتی تھی؟ ایک اور بھی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سنی سنائی پر چل رہے ہیں، اس نے بات کی، میں نے آگے کر دی، اس نے آگے کر دی، اس نے آگے کر دی، حقیقت کا پتہ ہی نہیں۔ سوشل میڈیا تو کھڑا ہی اسی کے اوپر ہے۔ ایک خبر آئی آپ نے شیئر کی، جیسے ابھی ربیع الاول کے چاند کی خبر آئی تھی، چاند نظر آ گیا اور نظر بھی آیا، کئی لوگوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد بھی آ گئی تھی، تو یہ ظلم ہے۔ نہیں، آپ تھوڑی سی تصدیق ہی کر دیں، ہم آپ کو آپ اور میں کو خبر رساں ایجنسی ہے کہ خبر دینا ہمارے اوپر فرض ہو گیا، تصدیق بھی نہیں کی، بس آگے بڑھنے کی دوڑ میں شیئر کیے جا رہے ہیں، اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ اب میرے بارے میں ایک بات ہوئی، انہوں نے شیئر کی، انہوں نے ان کو شیئر کی، انہوں نے آگے مجھے بتائی، اپنی طرف فرض کر کے بات ہوئی۔ اس وجہ سے زیادہ مسائل ہیں۔ سنی سنائی پہ لشکر کشی سے بہتر تھا، سنی سنائی پہ لشکر کشی سے بہتر تھا، تو دیکھ لیتا اگر مجھ سے گفتگو کر کے، کم از کم مجھ سے پوچھ تو لو بھائی آپ نے یہ بات کی ہے، آپ سے یہ جو سرد اوپر آگے شیئر کیے۔
اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب گفتگو تھا، آج صرف میں نے کہا اسٹارٹ ہے کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے، تمہید باقی ہے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ ایک ڈیلیگیشن آیا، اخلاق کی کتنی طاقت ہوتی ہے سنیے۔ اشجع ایک قبیلہ تھا، اس کے 100 لوگ ہیں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، جس میں اتنے ڈیلیگیشن آئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف بشارت دی تھی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فَافْوَاجًا، اس کا منظر سمجھ، لاکھوں لوگ مسلمان ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، جب آپ مکہ میں فاتح مکہ کے طور پر آئے کتنے لوگ تھے ساتھ؟ 10۔ اور جب آپ حج کے اوپر آئے 2 سال بعد کتنے لوگ ساتھ؟ سوالات کہا جاتا ہے۔ اب سارے گھر والے تو نہیں آئے ہوں گے نا، ایک گھر سے ایک سے 2، ایک سے 3، 4، 5 پیچھے بھی تو ہوتے ہیں، تو کہاں ہزار اور کہاں لاکھ۔ تو یہ عام الوفود کے پاس فتح مکہ کے بعد اس نے اتنی تیزی سے اسلام پہ ایک قبیلہ آ کر کہنے لگا 100 لوگ ہیں، 100۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے متعین کر رکھے تھے، استقبال کس نے کرنا ہے، رہائش ان کی کہاں ہوگی، پورا ایک نظام کرنے کا، نظام کا سسٹم۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی استقبال فرماتے تھے، کچھ لوگوں کے لیے آپ اپنی چادر بھی بچھا دیتے تھے۔ اچھا یہ جو لوگ ہیں 15 سے 140 ڈیلیگیشن کا کہا جاتا ہے، 15 سے 140 وفود آئے، عام الوفود۔ اور جو لوگ آتے تھے ایک بھی ہوتا تھا اور 400 تک بھی قافلہ ہوتا تھا، جو آ کر حضور کے پاس ٹھہرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے، پھر جاتے تھے۔ تو یہ 100 لوگوں پر مشتمل ڈیلیگیشن آیا نا، سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، لے آئے، پھر بٹھایا، پھر پانی پیش کیا، پھر حضور سے تواضع کی، حضور نے فرمایا اپنے مہمانوں کی تواضع کرو۔ جب وہ ریلیکس ہو گئے، حضور نے کھا لی، پانی پی لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اب آگے سنیں وہ کیا کہنے لگے۔ وہ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام قبول کرنے نہیں آئے، ہم آپ کی روزانہ کی جنگوں سے تنگ آتے ہیں۔ جو قریش کے ساتھ جنگیں کر رہی تھی نا، ہم آپ کی روزانہ کی جنگوں سے تنگ آ گئے ہیں، ہم صلح کا معاہدہ کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا شرائط ہے؟ تو جب شرائط رکھی جاتی ہے نا تھوڑی زیادہ رکھی جاتی ہے، تاکہ اگر کم بھی ہو تو پھر درمیانی ایک ون ون سچویشن میں ہم آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تمہاری ساری شرائط قبول ہے، منظور۔ بڑے حیران ہوئے کہ فاتح ہیں اور اتنا سخی، اتنا تبسم، اتنی نہیں۔ اب شرائط طے ہو گئی اور معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ اب معاہدہ لکھا ہی گیا تھا کہ وہ پکار اٹھے ہم آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں اور ہم آپ پر ایمان مانتے ہیں۔ یہ جو اخلاق ہے نا، اخلاق اتنی بڑی طاقت، اسے لفظوں میں بیان بھی کیا جا سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیاستہ میں کہ جب قیامت والا دن ہوگا، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجلس کے اعتبار سے، صحبت کے اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جن کی اخلاق تم میں سے سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ نمازیں روزے بعد میں ہے، اخلاق پہلے ہے۔ زبان ٹھیک کریں، اپنی کنڈکٹ ٹھیک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی فرمان صحیح بخاری میں روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی نا وہ میرا اور آپ کا حسن اخلاق۔ ہمیں اپنی زبان ٹھیک کرنے کی ضرورت۔ آخری بات سمیٹتا ہوں، ایک وفد آیا، بنو اسد کا وفد۔ اچھا یہ خوبصورت لوگ تھے، اچھی ڈریسنگ تھی، بڑا
کلیئر لہجہ لبو لہجہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند کیا۔ آپ نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم مومن ہیں۔ ہم کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہمیں بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں۔ خصلت کہتے ہیں اچھی عادت، ہمارے اندر 15 خوبیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سی ہیں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیکچر دینا نہیں شروع کر، گفتگو ہوئی، کنورسیشن، یہ مکالمہ ہے، یہ ڈائلاگ ہے، اس وقت ضرورت ہے سب سے زیادہ۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی 15 چیزیں ہیں؟ میں یا آپ ہوتے تو کہتے یہ 15 چیزیں بسے گا وہی نہیں دیر میں انتظار کرتا رہتا۔ ہم تو سنانا چاہتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، سننے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی 15 خصلتیں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وہ ہیں جو آپ کے نمائندوں نے، آپ کے داعیوں نے جو دین کی دعوت دینے آئے تھے انہوں نے ہمیں کہی ہیں کہ ان کو ماننا ہے۔ 5 وہ ہیں جو انہوں نے کہا کہ ان کو کرنا ہے۔ 5 وہ ہیں جن کے اوپر ہم زمانہ جاہلیت سے کاربند ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے ان سے سنی، اچھا بتاؤ وہ 5 جن کو ماننے کا تمہیں کہا گیا ہے وہ کون سی ہے؟ تمہیں عقائد بیان کیا۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر، رسولوں پر اور آخر۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ 5 بتاؤ جن کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے ترتیب سے ارکان اسلام بتایا، توحید و رسالت کی گواہی کے بعد نماز، روزہ، حج۔ اب آپ نے پوچھا ان سے اچھا وہ 5 بتاؤ جن پر تم زمانہ جاہلیت سے کاربند تھے، جن پہ انہوں نے کہا حضور وہ 5 صفات جن پر ہم زمانہ جاہلیت سے عمل پیرا تھے ان میں سے پہلی چیز تھی الشکر عند الرخاء، خوشحالی کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا۔ عجیب روایت ہے، روح بند میں آ جاتی ہے۔ الشکر عند الرخاء، خوشحالی کے بعد اللہ کا، والصبر عند البلاء، اگر آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس میں صبر کرنا۔ آگے سنیں، والرضا بمر القضاء، قضاء کی چھری جب چل رہی، رشتے کٹ رہے، اپنے دور ہو رہے، تکلیف ہی تکلیف ہو، اس حالت میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہے، رضا اللہ کی رضا کی کڑواہٹ کو برداشت کرنا۔ پھر وصل فی مواطن اللقاء، اگر دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑ جائے، میدان جنگ میں سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر ہم سچے دل سے سیسا پلائی ہوئی دیوار ڈٹ جائے۔ اور 5ویں کیا خوبصورت بات ہے، وترک الشماتۃ بالاعداء، دشمنوں کی تکلیف پر خوشی نہ منانا۔ دشمن کی تکلیف پر خوشی، دشمن مرے دیر سجنا بھی تو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں سنی نا، اب اتنے خوش ہوئے، تبصرہ سنے۔ آپ نے فرمایا حکماء علماء قالوا من فقہہم ان یکونوا انبیاء، آپ تو بڑے عالم اور بڑے دانا نکلے، آپ کے پاس جو دانش ہے، آپ کے پاس جو شعور ہے، یہ تو انبیاء کو دیے گئے شعور میں سے ایک حصہ ہے۔ ان کی باتیں سنی تھی، یہ باتیں 15 چیزیں سن کر حضور نے فرمایا اچھا میں بھی پھر 5 چیزیں بتاؤں تاکہ 20 پوری ہو جائے۔ یہ ہے انداز اس دور میں ٹیکل کرنے، سنیں زیادہ اور سنائیں۔ آپ نے فرمایا 5 چیزیں بتائیں، ضرورت سے زیادہ مکانات نہ بنا، سمپل، ضرور خیر الکلام میں بات کرنا ہے مدد، حضور سے پڑھ کر جوامع الکلم کس کے پاس، ضرورت سے زیادہ مکانات۔ دوسرا، ضرورت سے زیادہ اشیاء خرد و نوش جمع نہ کرنا، اتنی ضرورت ہے اتنے لے،
اور ضرورت سے زیادہ جمع کریں گے پھر ذخیرہ اندوزی اور پھر کچھ شبہات پھر المحتکر ملعون، کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا۔ تیسرا آپ نے فرمایا جس اللہ کے پاس تم نے جانا ہے نا اس کا تقوی ہے، جس کے سامنے پیش ہونا ہے سبحان اللہ اس کا تقوی اختیار کرو۔ چوتھا آپ نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہرس نہ کرو۔ فنا پانی چیزیں ہیں نا، فنا کے گھاٹوں تک جانی ہے، خالی ہاتھ بندہ آیا ہے خالی ہاتھ جائے لے کر جاتا ہے کوئی، ہرس کی ضرورت کیا ہے؟ اور پانچواں آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے رغبت رکھو، ان چیزوں سے محبت کرو جو آخرت میں تمہارے کام ہیں۔ وہ میرا اور آپ کا اخلاق ہے، وہ میرا اور آپ کا رویہ ہے، وہ میرا اور آپ کا لین دین ہے، وہ میرا اور آپ کا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ اگلی دفعہ بیان کریں گے، یاد کرانا جناب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ ایک ڈیلیگیشن آیا، اس کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا نیکی کو حقیر، اگر یہ اتنی نیکی ہو کہ اپنے ڈول سے تھوڑا سا پانی دوسرے کے ڈول میں ڈال، اتنی ہو یا اپنے بھائی سے مسکرا کر بھی ہو، اتنی بھی نیکی ہو تو اسے حقیر نہیں سمجھنا، اس کی بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے۔ اللہ کرے آج کی نشست میں جو آپ نے باتیں کی یہ خیر کی باتیں آگے پھر اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ بچوں کو سینے سے لگائیں اور بچے بزرگوں کے قدموں میں صحبت میں جا کے بیٹھے۔ اور بڑی بات کیا ہے، اخلاق ہم اپنا اچھا رکھیں گے اور سننے کی زیادہ ڈالیں گے۔ اگر آپ سننے کی عادت ڈال دیں نا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ کی قسم یہ جتنے نفسیاتی مراکز بن گئے ہیں نا وہ کم ہونے شروع ہو گئے۔ صوفی بیٹھتا تھا نا درویش خانقاہ میں، لوگوں کے دکھڑے سنتا تھا، کوئی نفسیاتی مراکز نہیں ہوتے تھے، کسی مہر نفسیات کے بعد علاج کرانے کی ضرورت اب 5,000 دے کے 10,000 دے کے آپ ان کو اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، صرف وہ آپ کی بیتتا سنتا ہے اور کوچنگ کرتا ہے۔ یہ کام صوفی کرتے تھے، یہ کام علماء کرتے تھے، یہ کام بزرگ کرتے تھے جو بڑے ہوتے تھے، کیونکہ یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اس لیے ہمارے ملک میں نفسیاتی مراکز کا اضافہ ہونا جو ہے شروع ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، وہ کیا ڈاکٹر شبیر حسن کے خوبصورت شعر ہے، رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے، جو آئے تیز طبیعت نیام بنتے گئے۔ تلوار جیسا مزاج تھا تو نیام جیسا مزاج تھا، کہ فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں سب جو آئے تیز طبیعت نیام بنتے گئے، وہ سخت گیر دریدہ دہن وہ تند مزاج۔ بڑے خوبصورت لفظ ہے، سخت گیر جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا، دریدہ دہن جو منہ میں آتا تھا بک دیتا، تند مزاج سخت مزاج۔ وہ انسان کو قتل نہیں کرتے تھے، جسم کے ٹکڑے کرتے تھے، کھوپڑی میں شراب ڈال کے۔ وہ سخت گیر دریدہ دہن وہ تند مزاج، کلام سنتے گئے اور خوش کلام بنتے گئے۔ بس ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے۔